بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ایک بہت بڑی خبر، بریکنگ نیوز ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوج نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میں پہلے وہ آپ کو بیان پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ترجمان افواج پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں کچھ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا کہ ان کو کیوں جو ہے وہ گرفتار جو ہے وہ کیا گیا۔ لیکن آج کی یہ سب سے بڑی بگ بریکنگ نیوز ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید گرفتار ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری میں پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف کیے گئے ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کورٹ آف انکوائری کی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف مناسب تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے، جس پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کی کارروائی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی سربراہی میں شروع کر دی گئی ہے، یعنی کہ فوجی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی فوجی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ اس حوالے سے بھی غیر معمولی ہے کہ فیض حمید آئی ایس آئی کے واحد سابق سربراہ ہیں جن کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی آئی ایس آئی کے سربراہ کا کورٹ مارشل نہیں کیا گیا۔ یہ پہلے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جن کا کورٹ مارشل باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ان کے اوپر ثابت ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ٹاپ سٹی کا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے، کیونکہ یہ نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بلکہ اس وقت جو کہ اور بھی آئی ایس آئی میں کام کرنے والے فوجی افسران تھے، جس میں بریگیڈیئر رینک کے افسران تھے اور ان کے جو ایک بھائی تھے نجف جو کہ پٹواری تھے چکوال کے، وہ بھی اس میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ ان کے اوپر ٹاپ سٹی کے جو مالکان تھے، جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضہ کرنے کا جو الزام تھا وہ لگایا تھا اور یہ معاملہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر گئے تھے، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزارت دفاع کو ایکشن لینے کا حکم دیا تھا ستمبر 2023 میں۔ اس کی روشنی میں انکوائری کا آغاز کیا گیا۔ پہلے انکوائری شروع کر دی گئی افواج پاکستان کی جانب سے اور جب وہ انکوائری مکمل کر لی گئی تو اس کے بعد آج پھر ترجمان افواج پاکستان کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں مناسب جو کارروائی ان کے خلاف کی گئی اس معاملے میں، یعنی کہ ٹاپ سٹی کے معاملے میں ملوث ہونے کی بنیاد کے اوپر، لیکن ساتھ ہی جو دوسرا پیرا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ ان کے اوپر جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اپنا عہدہ چھوڑنے یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسی سرگرمیاں جاری رکھیں جو کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے دائرۂ کار میں آتی تھیں۔ وہ مبینہ طور پر جو تحریک انصاف کے سربراہ تھے، جو سربراہ ہیں بانی چیئرمین، وہ عمران خان، ان کے لیے جو ہے وہ مہم چلاتے رہے۔ فوجی رینکس کے اندر تفریق اور تقسیم اور ایک لابنگ کے حوالے سے بھی ان کے اوپر الزامات تھے۔
یہ میں ان الزامات سے الگ بات کر رہا ہوں جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے تھے۔ یہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو الزامات تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ الزامات بھی ثابت ہو چکے ہیں اور اس کی روشنی میں تادیبی کارروائی جو ہے، مناسب تادیبی کارروائی اس کو شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، یعنی کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ ایسی سرگرمیاں کی جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جاری رکھی ہوئی تھیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ قرار دیا گیا جو پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ان کو باقاعدہ طور پر فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے، یعنی کہ باقاعدہ طور پر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل ان کا شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ تو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ آرمی ایکٹ کے مطابق نہیں تھیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریٹائر ہونے کے باوجود جو تھے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں مبینہ طور پر ملوث تھے جو کہ ان کے منصب کے شایان شان نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ سابق DGISI رہے تھے اور ان کا فوج کے اندر ایک اثر و رسوخ جو تھا وہ موجود تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ عمران خان کے بہت قریبی تھے اور ہیں، اور عمران خان کو جیل کے اندر سہولیات کی فراہمی میں بھی پس پردہ رہ کر یہ کردار ادا کرتے رہے، سہولت کاری کا کردار ادا کرتے رہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ عمران خان کے دور میں چونکہ DGISI تھے، ان کو بنایا گیا تھا، اور جب ان کو DGISI بنایا گیا تھا تو اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو امیجیٹلی ہٹایا گیا تھا۔ اس وقت DGISI تھے، اس وقت ان کو امیجیٹلی 2019 میں ہٹایا گیا اور ان کو امیجیٹ DGISI بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ ایسی جو ان کی حکومت سازی ہے، عمران خان کی حکومت کو چلانا، اس کو بچانا، اس میں وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتا رہا، جس کا خود اعتراف عمران خان بھی کرتا رہا۔ اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو آج تک جہاں اس حکومت کے خاتمے میں بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا کردار تھا، لیکن عمران خان نے کبھی اس کا نام نہیں لیا، فیض حمید کا کبھی نام نہیں لیا تھا۔ باجوہ کے حوالے سے باجوہ کے اوپر وہ سارا ملبہ ڈال رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی فیض حمید کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ فیض حمید عمران خان کے تمام کارناموں میں جو تھے وہ شامل تھے۔ جو کچھ ہوتا تھا، ممبران کو لانا، پارلیمنٹ چلانا، ہاؤس چلانا، وہ سارے کا سارا جو تھا، اور پھر 2 مرتبہ چیئرمین، جو سابق چیئرمین تھے صادق سنجرانی، ان کو چیئرمین سینٹ بنوانا، یہ اس میں سارے کا سارا جو رول تھا وہ فیض حمید کا تھا، وہ سامنے طور پر نظر آتا رہا۔ اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت جس نے 3.5 سال کا عرصہ پورا کیا، وہ اسی وجہ سے پورا کیا کہ جو فیض حمید تھے انہوں نے جو تھا وہ اپنا ایک رول جو تھا عمران خان کی حکومت کو چلانے کے، ان کی مدد جو تھی وہ جاری رہی، اور یہ عمران خان نے ان کو DGISI کے عہدے سے ہٹانے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی اچھی خاصی جو تھی وہ رفٹ جو تھی وہ پیدا ہو چکی تھی، جو تناؤ کی ایک کیفیت تھی وہ پیدا ہو چکی تھی، اور وہی جو پھر ان کو جو ہے وہ لے ڈوبی۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آج تک اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی انہوں نے الزام ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگایا، ان کے بارے میں کوئی عمران خان بات نہیں کرتا، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ریٹائر ہونے کے بعد بھی عمران خان کی سہولت کاری جاری رکھی کسی نہ کسی انداز میں، اور اس کے ماتحت جو لوگ تھے ان کے ذریعے بھی، اور ایسی رپورٹس تھیں۔ اسی وجہ سے میں نے جو دوسرا پیرا پڑھا وہ پھر آپ کے میں سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹاپ سٹی کے علاوہ بھی ایسے معاملات سامنے آئے کہ جس میں پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہوئی، اور اسی کے تحت ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ تو فوج کے اندر جو احتساب کا ایک نظام ہے وہ بڑا سخت ہے، شفاف ہے، میرٹ پر مبنی ہے۔ اس کو ثابت کر دیا گیا کہ یہ صرف کورٹ مارشل کی کارروائی یا ڈسپلن کی کارروائی
یا مس کنڈکٹ کے اوپر کارروائی صرف جوانوں کے خلاف نہیں ہوتی، افسران کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک واحد تو نہیں لیکن یہ ایک اہم 3 اسٹار جنرل ہیں جو کہ ISI کے سابق سربراہ رہے ہیں، اور سابق سربراہ کے طور پر یہ پہلا شخص ہے جس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے، پورے میڈیا پہ آ گئی ہے، سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے، دنیا بھر میں پھیل گئی ہے، اور اب ہر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ کچھ کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے جو کیا ہے، جو ان کے اوپر جو الزامات تھے جو وہ ثابت ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا کہ ٹاپ سٹی کے کیس میں ان کے خلاف مناسب کارروائی کی گئی سپریم کورٹ کے حکم پر، اور اس کے بعد جو دیگر ان کی ایکٹیویٹیز تھیں اس کے اوپر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی، اور اسی وجہ سے اب ان کا کورٹ مارشل شروع ہے، باقاعدہ طور پر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔